کیا انجام ہوگا؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، فرقہ بنانے والوں کے لیے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنت والناس یہ سکھاتے ہیں۔ اور جی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ تو 72 تو دوزخ میں جانے ہیں، تو ہمیں فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح احادیث اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی، اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے، تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا، لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا؟ تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی تم نہ فرقے بنانا، یہ غیبی خبر ہے۔ جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی، اس طرح یہ بھی خبر ہے، ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت میں مت بٹو۔ پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے، تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں، نام اسم کے طور پر آیا، نیم کے طور پر، اور وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا، اللہ نے انڈورس کر دیا، وفی ھذا، اور اس کتاب میں ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلم۔ اب اس کی کوئی تعویل، یہاں صفت نہیں ہے، یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے۔ اور آپ احادیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں، قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے، ہفتے میں ایک دن، اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن۔ تو وہاں الفاظ ہے مسلم، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا، فرمایا مسلم، قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن۔ اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے، اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے؟ وہ تو تکفیری پارٹی ہے، وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں، ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہم تو تکفیر کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے۔ تو یہ زہریلے الفاظ ہیں، بالکل وہی بات، کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وہابی ہے، کوئی اہل بیت کی بات کرے کہو تو یہ رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے، اور کوئی کہ یعنی کتاب و سنت کے منہج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے، تو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے۔ بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے، ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی، یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے، اگلی بات ہی نہ سنے۔ جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہتے ہیں آپ وہابی ہیں، تو آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ مت ماری جائے گی۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا، میں انتظار میں ہوں۔ یہ سورۃ الانعام میں 159 نمبر آیت آنی ہے، اس میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا، فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ۔ بل وہ آیت سن لیجئے، سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں. تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے، والعیاذ باللہ تعالی. لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں، اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں، بالکل علمی دلائل کے ساتھ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر، مسجد کے دروازے پر بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا 100% بدعت ہے، 100% بدعت. بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی. جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے. اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں.